السلام علیکم، ملکہ ہیئر۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں، ہر کوئی آپ کی عزت بھی کرے اور آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کے گن گائیں، تو نیور میک ٹو مسٹیک ان لائف۔ آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ دو غلطیاں بالکل بھی نہ کریں۔ اگر آپ یہ دو غلطیاں نہیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی بہت اچھی گزرے گی، اور ہر کوئی آپ سے مشورہ کر کے چلے گا اور آپ کو آپ کے ٹائم کو جو ہے نا وہ ڈسکس کرے گا کہ بھی ہمیں وہ ٹائم نہیں دیتی، وہ بہت جو ہے نا وہ اب ایک اپنے آپ کو برانڈ بنا لیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت پیارا سا آپ سوٹ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سوٹ کس کا ہے؟ میری یہ ہے ہماری نئی آنے والی دلہن کا، جو ہمارے گھر میں آ رہی ہے، یعنی میرے دیور جی کی بیوی دیرانی۔ ہمارے جو ہے نا، ہم جو ہسبینڈ کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں دیور، اور جو ان کی بیوی ہوتی ہے نا ان کو کہتے ہیں درانی، اور جو بڑی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں جٹھانی۔ اور یہاں پہ میں اور جو میری بڑی جٹھانی ہے نا، یہ ساتھ میرے جو ادھر ہے، تو وہ بڑی بھابھی، تو وہ ہم جو ہے نا ان کی شاپنگ کر کے آئے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا نقاب بھی ساتھ ہی ہے، اور ساتھ میں ہی جو ہے نا یہ ہم نے ان کی مہندی کا سوٹ یعنی لہنگا مہندی کا جو ہے نا وہ ہم نے لے کے آئے ہیں۔ اور یہاں پہ ہمارے خاندان میں اس طرح کی رسم ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا نکاح جو ہے نا شادی سے کچھ دن پہلے کر لیتے ہیں، اور پھر جو نکاح کا سوٹ لڑکی کا، اور پھر اس کا دوپٹہ ابھی میں آپ کو آگے آگے دکھاتی ہوں۔ اور یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ لڑکی کے گھر والوں کے کپڑے ہیں۔ اور ساتھ میں جب ہم جاتے ہیں نا نکاح کرنے تو ساتھ میں مہندی کا سوٹ بھی لڑکی کا لے جاتے ہیں، چوڑیاں ووڑیاں جو بھی مطلب کہ وہ تھوڑی جولری وغیرہ نا، اور ساتھ میں جو ہے نا مہندی کا سوٹ بھی لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو جو یہ دو مسٹیک آپ کبھی بھی نہ کریں۔ پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ جب ہمیں کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں نا، اب ظاہر ہے ہماری امی کا گھر تھوڑی ہے کہ جہاں پہ بہنیں وہ دل سے بات نہیں کریں گی، ہمیں وہ دل پہ بات نہیں لگے گی۔ باتیں تو وہاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ جو چبھن ہوتی ہے نا وہ سسرال میں نہیں ہوتی نا۔ اور پھر وہ جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ ہنسی خوشی کی ہوتی ہیں، اور سسرال میں جو ہے نا وہ طنز ہوتے ہیں، تھوڑے میٹھے اور کھٹے میٹھے اس طرح کے۔ تو وہاں پہ ہمیں تھوڑی زیادہ پین ہوتی ہے، اور پھر آنسو بھی نکل آتے ہیں نا۔ تو میرے ساتھ تو خیر ایسے ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے نا آنسو نکل جاتے ہیں۔ خیر اب تو تھوڑی سی میں سنبھل گئی ہوں، لیکن پہلے جب سٹارٹنگ میں جب شادی ہوتی ہے نا تو بہت سے آنسو نکلتے ہیں۔ جن کے نکلے ہیں نا وہ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم اس بات کو لے کے نا، تو پھر پوری رات ہمیں غصہ، بچوں پہ غصہ، ہسبینڈ پہ غصہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسی ٹائم جب کوئی بات کرتا ہے نا تو بعد میں ہمارا ذہن کام کرتا ہے، ہائے اللہ اس ٹائم تو میں نے اس کو یہ جواب دینا تھا، تو فوراً سے اسی کو یا تو فوراً سے اگنور کر دیا کرے۔ ایسے لوگوں کو اگنور کر دیا کرے، سب سے بیسٹ یہ ہے۔ اگر آپ اگنور نہیں کر سکتے نا تو پھر یہ ہے کہ اسی ٹائم ان کو بات پہ بات سنا دیا کریں، کیونکہ جب ہم بات پہ بات سناتے ہیں تو اگلے بندے کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہم زبان میں، منہ بھی بند ہو جاتا ہے، وہ آپ کو دوبارہ اس طرح ڈونٹ نہیں کرے گا، مطلب کہ آپ کو جو ہے نا اس ٹون میں نہیں بولے گا۔ تو اگر آپ نے میری طرح پھر بعد میں سڑتے رہنا ہے بھی دل میں کہ فلاں نے یہ بات کر دی، تو پھر آپ یہ ہے کہ پھر بہتر ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس مت جائیں، زیادہ ٹائم نہ دیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ لوگوں کو جو ہے نا وہ اتنی عزت دیں جتنے وہ اس عزت کے قابل ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کروں گی کہ اب جیسے الحمدللہ ہمارے گھر میں ہے نا، ہمارے گھر میں اب جیسے شادی کی دن سٹارٹ ہو گئے ہیں، اور ہم سب نے مل کے بازار جانا ہے، مل کے شاپنگ کرنی ہے۔ اب ہم سارے کر رہے ہیں نا یہ شاپنگ کے جو لے کے آئے ہیں، دلہن کی تیاری کر رہے ہیں، تو امی جی بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے نا ہم جو درانی جٹھانی ہیں اس طرح، تو ہم مل کے خوشی سے ایسے نا سارے وہ کام نپٹا رہے ہیں، گفٹ جو دیکھے پیکنگ وغیرہ کر رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ جو سلوک ہے نا، جو مطلب جوائنٹ فیملی میں رہنے کا ایک حسن ہے، جو سلوک ہے نا وہ ہے اتفاق میں برکت۔ اگر آپ سلوک سے رہتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ نہیں لیتے، اگنور کرتے ہیں، پیچھے پیچھے چھوڑتے جاتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ وہ تو سب سے بیسٹ ہے۔ یہ دیکھیں ادھر امی جی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور اس طرف جو ہے نا وہ بھابھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہم آدھی رات تک یہ نا سارے کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی میں بات کروں گی، جب شادی سٹارٹ ہوتی ہے نا تو اتنی خوشیوں سے یہ اتنے لاکھوں روپے لگا کے تو ہم دلہن کو لے کے آتے ہیں، پر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، دلہن آتی ہے 2 دن کے بعد پتہ نہیں کیوں وہ دلہن بھی بری لگنے لگتی ہے، اور اس کی ہر کام میں بھئی وہ تو ایسے بیٹھتی ہے۔ اتنا ٹائم پلیز جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں،
وہ سارا کچھ چھوڑ کے آئی ہوتی ہے نا، تو کیوں ہم اس کو ٹائم نہیں دیتے نا؟ ہم اس کی چھوٹی چھوٹی مسٹیک کو اتنا ہم نوٹ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم جو ہے نا ایک دم اس کو یہ کام نہیں آتا، یہ فلاں ٹائم اٹھی، بھائی تھوڑا سا ٹائم دیا کریں۔ جو لوگ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز، جن کی شادیاں ہوتی ہیں نا، ان کو اس کپل کو تھوڑا سا ٹائم ضرور دیا کریں، تاکہ ان کو وہی دن ہوتے ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے، وہی دن ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے۔ یار بعد میں تو بچے ہو جانے ہیں، پھر بچوں کی پڑھائی، پھر ان کے سکولز، اور پھر خود کی بیماریاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ دن ہوتے ہیں نا۔ آج کی میری اسپیشل ویڈیو ہے، میں تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں جو آنے والی ہے اللہ اس کے بہت اچھے نصیب کرے، تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا، ہمارا بھی اچھا جا رہا ہے الحمدللہ۔ میں تو کہتی ہوں بادشاہ سلامت جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ان کو زندگی دے اور صحت دے، اور ایسے ہی میرے ساتھ ان کو سلامت رکھے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا یہ میری آج کے 2 میسیج جو آپ لوگوں نے سنے ہیں، اور یہاں پہ جو یہ دیکھیں ہم تیاری کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلدی نکاح کا بھی ولاگ آنے والا ہے۔ اور ہمارے میں یہ رسم ضرور ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا نکاح کے ٹائم بھی جو ہے نا لڑکی کے گھر والوں کو کپڑے وغیرہ دیتے ہیں، اور لڑکی کی آپ نے یہ اس طرح جو ہے نا ساری تیاری ویاری جو ہے نا کر لی ہے ہم نے اس طرح۔ اور یہاں پہ یہ والا نکاح کا سوٹ ہے اس کا، ہماری چھوٹی بھابھی کا۔ تو اچھا ہم نے جو ہی شاپنگ کی ساری، تو ہم ہر چیز اس سے مطلب مل کے اور اسے پوچھ کے تو ہم چل رہے تھے نا، کہ اس طرح کا ہر چیز اس کی پسند کا ہم لے رہے تھے۔ حالانکہ مطلب لو میرج نہیں ہو رہی ہمارے لڑکے کی، لیکن پھر بھی ہوتا ہے نا کہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا لو میرج میں، اچھا ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں جو لو میرج ہوتی ہے نا وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم سب نے جو ہے نا مل کے ہی ان کی چیزیں لی تھی، لیکن ساتھ ساتھ ہم لڑکی کو دکھاتے بھی جا رہے تھے۔ اور جی یہ دلہن کے دوپٹے پہ ہم نے یہ دوپٹہ اسپیشلی بنایا، اور آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، کیونکہ یہ ویسے عام دوپٹے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے تھے، پھر امی جی کو پسند نہیں آئے۔ امی جی نے بولا کہ دلہن کا ہائٹ بھی بڑی ہے، تو اس لیے جو دوپٹہ ہے نا وہ بھی بڑے والا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح یہ کرن وغیرہ بھی ہم نے خود لگوائی، اور نام بھی ہم نے خود اوپر لکھوایا۔ تو اب ہم جانے والے ہیں نکاح کرنے، تو نکاح کے ٹائم بھی ہم بنائیں گے ولاگ اور آپ کو دکھائیں گے۔ اور کوشش کیا کریں کہ جن کی شادیاں ہوتی ہیں اور جن بچوں کی، تو پلیز ان کو ٹائم ضرور دیا کریں، نہ کہ ان کو آتے ہی کاموں میں لگا دیا کریں، اور خاص طور پہ ان کو گھومنے پھرنے کا بھی ٹائم دیا کریں۔ موڈ مت بنایا کریں بھائی، کام تو وہی ہیں جو بعد میں اور پہلے ہم لوگ کرتے آتے ہیں اور ہو جاتے ہیں۔ کیا نئی دلہن کے آتے ہوئے کچھ زیادہ کام بڑھ جاتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے وہی ایک روٹی ایکسٹرا بنتی ہے نا، کیونکہ ہم لڑکے کی تو پہلے سے بنا رہے ہوتے ہیں اور لڑکی کی ایکسٹرا بنتی ہیں، تو اس کے لیے ہمارے جو ہے نا موڈ آف ہو جاتے ہیں، نندوں کے بھی اور ساس پہ بھی۔ اور خاص طور پہ میں نندوں کو بھائی یہاں پہ یہ ضرور ٹونٹ ماروں گی کہ آپ لوگ جو ہے نا زیادہ کام خراب کرتی ہیں بھائی۔ اتنے اللہ امی اتنے بجے اٹھی، بھابھی ابھی اٹھی نہیں ہے، اب تو یہ ہو گیا، اب تو وہ ہو گیا، بھائی اس کے نخرے اٹھایا کریں تھوڑی دیر ٹائم کے لیے، تبھی تو وہ آپ کو زیادہ رسپیکٹ دے گی۔ آپ نے امی کے گھر دوبارہ آنا ہے۔ خیر، جن کو میری باتیں بری بھی لگی ہوں گی کچھ لوگوں کی کہ میں کیوں ایسی بات کر رہی ہوں، تو یہاں پہ یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہم نے نا یہ ماشاءاللہ والے بھی دونوں لڑکے اور لڑکی کے لیے لے لیے ہیں بازو پہ باندھنے والے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ شادی کے نیو ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب۔ جو لوگ نیو ہیں وہ میری ویڈیو پہ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔